بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں آج اسلام آباد کالج برائے طلبہ G63 سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 23 اعلیٰ ظرفی پڑھیں گے۔ اعلیٰ ظرفی کا مطلب ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ بلند حوصلہ۔ اعلیٰ ظرفی جو ہے وہ انسانی کردار کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اس سبق میں بھی جو ہے یہ انسانی کردار کی جو خوبی ہے اعلیٰ ظرفی، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت مند ہے تو وقت پڑنے پر ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ محنت کی بدولت ہی ہم اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سبق جو ہے راشد اور وسیم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ راشد جو ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، اور وسیم کی امی رضیہ جو ہیں وہ راشد کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ رضیہ اپنے بیٹے وسیم کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں، لیکن جو راشد کے ابو ہیں وہ رضیہ کا اور مذاق اڑاتے ہیں اور رضیہ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن وسیم جو ہے محنت جاری رکھتا ہے اور اپنی محنت کی بدولت ایک دن ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ راشد کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس راشد کی امی جو ہے بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔ راشد کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وسیم جو ہے ان کی نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ اپنے اسپتال میں راشد کو نوکری بھی دے دیتا ہے۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک نظر ذخیرہ الفاظ دیکھ لیں۔ غرور و تکبر یہ مترادف لفظ ہے۔ اکڑنا، پختہ، پکا، آوارہ گردی، فضول گھومنا، التجا، درخواست، خسارہ، نقصان، چڑچڑا، بدمزاج، ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا۔ بیٹا سبق کی آپ کتابیں اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ آئیں گے میں ان کے معنی آپ کو بتاؤں گی، آپ وہ نوٹ کرتے جائیں۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ راشد امیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کی دولت کی وجہ سے وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ غرور و تکبر یعنی اکڑنا۔ اس کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی جس کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام وسیم تھا۔ رضیہ کو بہت شوق تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ راشد کے ابو، اس کی امی اور راشد خود رضیہ کا خوب مذاق اڑاتے اور اس پر طنز کرتے، یعنی اسے طعنے دیتے، مگر رضیہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ ایک دن راشد کے ابو رضیہ سے مخاطب ہوئے، سنو رضیہ، 5ویں تک وسیم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو بھی گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا دو، تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی اور وسیم بھی کام کرنا سیکھ جائے گا۔ اس بات کے جواب میں رضیہ 2 ٹوک الفاظ میں بولی، یعنی فیصلہ کن انداز میں بولی، صاحب جی، میرے اللہ نے چاہا تو وسیم ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ آپ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی اور کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو تمہارا بیٹا تو بیکار پھرتا رہتا ہے، یعنی فضول گھومتا رہتا ہے، اتنا ذہین بھی نہیں اور تمہارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں۔ وسائل وسیلہ کی جمع ہے، وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ یا سہارا۔ پھر تم ایسے خواب کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب ہمارے راشد کو دیکھو، دن رات ایک کر کے پڑھتا ہے، ڈاکٹر ایسے بچے بنتے ہیں، راشد کے ابو نے کہا۔ راشد کے ابو اور خود راشد کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی کہ وسیم ان کے مقابلے میں تعلیم حاصل کرے اور ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھے۔
انہیں یہ بھی پسند نہ تھا کہ وسیم ان کے گھر کام سے انکار کرے۔ اسی حسد اور غرور میں انہوں نے رضیہ کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ رضیہ کے لیے ملازمت چھن جانا اور بھی تکلیف دہ تھا، یعنی یہ بات اس کے لیے بڑی اذیت یا تکلیف کا باعث تھی کہ اس کی ملازمت چلی گئی تھی، لیکن اس نے جو ہے ہمت سے کام لیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم جاری رکھی اور ملازمت کی تلاش بھی جاری رہی۔ آخر کار اسے ایک ڈاکٹر کے گھر کام مل گیا۔ اس ڈاکٹر کا نام احمد تھا، جو بہت خدا ترس تھا۔ ڈاکٹر احمد لاہور میں رہتے تھے۔ رضیہ نے ڈاکٹر احمد سے وسیم کے ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ڈاکٹر احمد وسیم کی محنت اور لگن یعنی شوق سے متاثر تو ہو ہی چکا تھا۔ اس نے وسیم کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وسیم صبح اسکول جاتا اور شام کو ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر جاتا۔ یوں اس کے ڈاکٹر بننے کی خواہش میں اور بھی شدت آئی۔ رضیہ محنت اور ایمانداری سے ڈاکٹر احمد کے گھر کام کرتی رہی اور وسیم نے انتہائی محنت اور لگن سے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہ میٹرک میں اسکول بھر میں اول آیا، یعنی پہلی پوزیشن لی، اور کالج میں داخل ہوا۔ اچھے نمبروں کی وجہ سے وسیم کو کالج میں وظیفہ ملنا شروع ہو گیا، یعنی اس کو اسکالرشپ ملنا شروع ہو گیا۔ پھر ایف ایس سی میں بھی اس کی محنت کی عادت برقرار رہی اور اس نے اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کر کے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ ڈاکٹر احمد کی توجہ اور رہنمائی سے وسیم نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر احمد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ سرکاری ملازمت چھوڑ کر آبائی شہر منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنا ایک ہسپتال بنوایا۔ وسیم اور رضیہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ آ گئے۔ وسیم نے ڈاکٹر احمد کے ہسپتال میں ملازمت شروع کر دی۔ ادھر راشد کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ راشد کی عدم توجہ اور مصروفیت کی بنیاد پر ان کا کاروبار بھی تباہ ہو چکا تھا، یعنی کیونکہ راشد جو تھا اکلوتا اور لاڈلا تھا، اس نے کاروبار پر توجہ نہ دی اور دوسرے کاموں میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ ان کا ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ اپنا بڑا گھر بیچ کر ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو چکے تھے۔ چونکہ راشد اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کے کچھ دوستوں کے توسط سے نوکری کی تلاش شروع کر دی، یعنی اس نے اپنے والد کے دوستوں کو اپنی نوکری کے لیے کہا اور اس کو تلاش کرنی شروع کر دی، مگر اسے نوکری نہ ملی، جس سے ان کے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو گئے۔ راشد کی امی بڑھاپے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ انہیں گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ جوڑوں کے مرض نے راشد کی امی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی بیماری اور اپنی نوکری کی پریشانی کی وجہ سے راشد چڑچڑا سا ہو گیا، چڑچڑا یعنی بد مزاج ہو گیا۔ پچھلے 1 سال سے راشد کی امی راشد کی امی کے گھٹنے کی ہڈی اٹک رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی، یعنی مجبور ہو گئی تھی۔ راشد نے اپنی ماں کا علاج شہر کے بہت سے ڈاکٹروں سے کروایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا، یعنی مرض میں کوئی کمی نہ آئی۔ پھر کسی نے انہیں ڈاکٹر خان کا پتہ بتایا، جو اس قسم کے امراض کے ماہر سمجھے جاتے تھے، یعنی اس بیماری کے۔ لہٰذا دوسرے شہر میں ہونے کے باوجود راشد نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی امی کو ضرور ان کے پاس لے کر جائے گا۔ اگلے دن راشد اپنی امی کو ساتھ لے کر ٹرین میں بیٹھا اور لاہور میں ڈاکٹر خان سے ملنے پہنچ گیا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا وقت گزر چکا تھا۔ راشد نے ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ کو اپنی مجبوری بتائی کہ ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں، مگر وہ نہ مانا۔ راشد
اور اس کی والدہ نے 2 دن ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا اور وہ ہسپتال کے قریب کسی ہوٹل کا پتہ پوچھنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ کاؤنٹر والا آدمی کسی خاتون سے باتوں میں مصروف تھا۔ ارے اماں، آپ فکر نہ کریں، میں یہ ٹفن فوراً ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، خاتون نے کہا اور کاؤنٹر سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس پر نظر پڑتے ہی راشد حیران رہ گیا۔ اس نے خاتون کے چہرے کو غور سے دوبارہ دیکھا اور خاتون سے مخاطب ہوا، معاف کیجیے گا، آپ رضیہ بی بی ہیں کیا؟ بیٹا، آپ کون ہیں؟ وہ ابھی پوچھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے راشد کی امی اس کے قریب آئیں۔ اس خاتون کا چہرہ راشد کی امی کو دیکھتے ہی حیرت سے بھر گیا، یعنی وہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ وہ خاتون بولی، بیگم صاحبہ آپ؟ راشد کی امی بھی رضیہ کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں، یعنی حیران رہ گئیں۔ رضیہ راشد اور اس کی امی کو اپنے گھر لے گئی، انہیں کھانا کھلایا۔ شام ہوئی تو رضیہ کا بیٹا وسیم گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے پر رضیہ نے اپنے بیٹے کا تعارف راشد اور اس کی امی سے کرایا اور بولی، یہ ڈاکٹر وسیم خان ہے جس سے آپ صبح ہسپتال میں ملنے گئے تھے۔ رضیہ کی بات سن کر راشد اور اس کی امی کی زبان گنگ ہو گئی۔ وسیم نے سلام دعا سے فارغ ہو کر راشد کی امی کی رپورٹیں منگوائیں جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ رپورٹیں پڑھنے کے بعد وہ بولا، میں آج ہی سے ان کا علاج شروع کر دیتا ہوں۔ راشد کو بھی ہمارے اسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ یہ سب دیکھ کر راشد دنگ رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ وہ پرجوش انداز میں آگے بڑھا اور وسیم کے ہاتھ چوم لیے۔ اس سے وہ سب باتیں اور طنز یاد آ رہے تھے جو اس نے اور اس کے گھر والوں نے وسیم اور اس کی ماں پر کیے تھے، اور وہ لمحہ جب انہوں نے وسیم اور رضیہ کو اپنے گھر سے نوکری سے فارغ کر کے نکال دیا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر راشد کا سر شرم سے جھک گیا اور وہ وسیم اور اس کی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر وسیم نے راشد کو گلے لگا لیا۔ اس سبق کی ہماری پڑھائی ختم ہوئی۔ بیٹا، یہ جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق اس کہانی سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ارد گرد ہمارے لوگ رہتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آئیں، اگر ہم محنت کریں تو محنت کی بدولت ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب ہم ایک نظر دوبارہ الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے التجا، اس کا مطلب ہے درخواست۔ بیکار پھرنا، فضول گھومنا پھرنا۔ پختہ، پکا یا مضبوط۔ تکبر، غرور، فخر۔ چڑچڑا، بد مزاج۔ خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا۔ ششدر رہ جانا، حیران رہ جانا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیں، راشد کون تھا؟ راشد امیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ کی دولت کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ نمبر 2، دوسرا سوال ہے، وسیم کے 5ویں جماعت پاس کرنے پر راشد کے ابو نے رضیہ سے کیا کہا؟ راشد کے ابو نے رضیہ سے کہا، سنو رضیہ، 5ویں تک وسیم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو بھی گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا دو، تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی اور وسیم بھی کام کرنا سیکھ جائے گا۔ نمبر 3، راشد کے ابو نے رضیہ کو نوکری سے کیوں فارغ کیا؟ راشد کے ابو کو رضیہ نے جب کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، آپ کسی اور کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیں،
راشد کے ابو کو یہ بات ناگوار گزری اور اسی حسد اور غرور میں انہوں نے رضیہ کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نمبر 4، ڈاکٹر احمد کون تھا؟ نوکری ختم ہو جانے کے بعد رضیہ ایک جگہ کام کرنے لگی۔ وہاں کے مالک کا نام ڈاکٹر احمد تھا، جو ایک خدا ترس انسان تھا۔ نمبر 5، راشد کی امی کس مرض میں مبتلا ہوئی؟ راشد کی امی بڑھاپے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ ان کو گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ نمبر 6، ڈاکٹر خان کون تھا؟ رضیہ کا بیٹا وسیم ڈاکٹر خان کے نام سے مشہور تھا۔ آخری سوال ہے نمبر 7، رضیہ اور وسیم نے راشد اور اس کی امی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے راشد اور اس کی امی کو معاف کر دیا اور راشد کے لیے نوکری کا بھی بندوبست کر دیا۔ اگلا ہے سوال نمبر 2، موزوں ترین جواب پر نشان لگائیں۔ یہ سوال بیٹا آپ اپنی کتاب پر ہی ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیں۔ پہلا ہے، رضیہ کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ درست جواب ہے وسیم۔ نمبر 2، راشد کے گھر سے نکالے جانے کے بعد رضیہ کو کس کے گھر میں نوکری ملی؟ درست جواب ہے ڈاکٹر۔ نمبر 3، ڈاکٹر احمد کس شہر میں رہتا تھا؟ درست جواب ہے لاہور۔ نمبر 4، ڈاکٹر خان کا اسپتال کس شہر میں تھا؟ درست جواب ہے لاہور۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل جملوں کے سامنے فعل معروف یا مجہول لکھیں۔ الف، کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس جملے میں ہمیں فاعل معلوم نہیں ہے کہ کون قتل کرتا ہے مسلمانوں کو، اس لیے یہ کون سا جملہ ہے؟ فعل مجہول۔ بے، مرزا اسد اللہ خان غالب نے خوبصورت غزلیں لکھی، فعل معروف۔ جیم، مسجد تعمیر کی گئی، فعل مجہول۔ ہماری آبادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، فعل معروف۔ پاکستان ہر سال چاول برآمد کر کے زر مبادلہ کماتا ہے، فعل معروف۔ سوال نمبر 4، اس سبق کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ راشد کے گھر میں رضیہ کام کرتی تھی کہ جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی۔ راشد کے ابو نے رضیہ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ رضیہ کا بیٹا وسیم اپنی محنت کی بدولت ڈاکٹر بن گیا اور اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشکل وقت میں راشد اور اس کی امی کی مدد کی۔ سوال نمبر 5، درج ذیل غلط فقرات کو درست کر کے لکھیں۔ الف، وہ لاہور سے واپس لوٹ آیا، درست جملہ ہے وہ لاہور سے لوٹ آیا۔ بے، بچہ حجامت کرا رہا ہے، درست جملہ بچہ حجامت بنوا رہا ہے۔ جیم، تم کو مجھ سے کیا کام تھا؟ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ برے لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلو، درست جملہ ہے برے لڑکوں کے ساتھ مت کھیلو یا نہ کھیلو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تو بے حق جھنجھلا گئے، درست ہوگا آپ تو ناحق، بے حق نہیں آئے گا ناحق آئے گا، آپ تو ناحق جھنجھلا گئے۔ یہ سبق بیٹا ہمارا مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ایک دفعہ دوبارہ اس سبق کو پڑھیں اور جو اس میں سوالات کے جوابات ہیں اور باقی جو کام ہے آپ اس کو اپنی نیٹ کاپیوں پہ کریں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔
ٹھیک